نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام أجمعين رفیقان گرامی قدر مجھ سے قبل آپ حضرات نے نہایت کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تروتازہ کیا اور ابھی میرے بعد ایک شاندار خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. مجھے صبح 7 بجے تک دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں پہنچنا ہے. 2-3 منٹ کے لیے میں آپ کے ادھر بیان اس لیے حاضر تاکہ عقیدت کے شعبے میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کی برکتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں. ایک نہایت پرمقصد اور قابل اعتماد کا مسیح العلماء کا فیصلہ کئی جہتوں سے انہوں نے گفتگو کر کے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی. ہماری اولاد کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس وقت ہندوستان کی اس پر نور زمین پر حاضر ہیں جہاں بے شمار ادباء، شعراء، خطباء، علماء، صوفیاء نے جنم لیا اور اس سرزمین پر نجات نے اولیاء، اقطاب، صلحاء نے اپنا قدم رکھ کر اسے فیضیاب کیا. اس وقت مراد سید السادات حضرت سیدنا امیر عبدالواحد الگرامی قدس سرہ السامی کی اور سے پاک تقریب میں حاضر جن کے فضائل و مناقب کا دفتر کرنا ضخیم ہے کہ اگر اس کی مکمل گردانی کی جائے تو ایک دن اور رات ہی نہیں نہ جانے کتنی صبح و شام اس کے لیے صرف ہو جائے. حضرت سیدنا امیر عبدالواحد الگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو کئی ذخیر کتابیں تصنیف فرمائی مگر ان کتابوں میں سوے سنابل شریف کو جو شہرت دوام دی وہ ہر صاحب فضل پر روشن ہے. یہ کتاب ایک صاحب ایمان کے لیے ایک مضبوط انصار ہے. اس کتاب کو پڑھ کر انسان اپنے ایمان اور یقین میں پختگی پیدا کر سکتا ہے. اس کتاب کے ذریعہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. میں اصحاب خیر سے گزارش کروں گا کہ آج کے پرفتن دور میں اس کتاب کا پہلا سمبولا جو عقائد پر مشتمل ہے جیسا کہ ابھی مسیح العلماء نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حضور سیدنا میر عبدالواحد الگرامی کی ذات اور آپ کا مبارک نام
خارجیت و ناصبیت کے لیے ایک برہنہ شمشیر ہے۔ آپ نے اس کتاب کے پہلے سنبلا اہل سنت و جماعت کی ایسی سچی ترجمانی فرمائی کہ اگر ہندوستان کی خانقاہیں صرف اسی ایک سنبلے پر عمل پیرا ہو جائیں تو خانقاہوں سے، درسگاہوں سے، آبادیوں سے رفض و خروج کے فتنے کو بہت حد تک ختم کیا جا سکتا۔ یہ کتاب انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی تھا۔ اس لیے میں ہر عقیدت مند دل گرام سے یہ گزارش کروں گا وہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھے اور صرف رکھے ہی نہیں بلکہ اس کتاب کو پڑھے اور خواہ عرص اعلیٰ حضرت یا عرص طیبی واحدی ہو یا کوئی اور اس طریقے کی اہل سنت کی عظیم تقریب ہو، وہ ایک پیغام دیتی ہے۔ مثلا ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ ابھی گزری، یہ صرف ایک عالمی تہوار نہیں، یہ صرف جلوس نکالنے کا ایک موسم نہیں، یہ گھروں گھروں سے خطوں لگانے کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ایک اہم تاریخ ہے۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا کوئی منکر نہیں، روزے کا کوئی منکر نہیں، حج اور زکوٰۃ کا کوئی منکر نہیں، سال بھر تک باطل فرقے اپنی نماز کے ذریعہ، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ، اپنی عبادتوں کے ذریعہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ بابرکت مہینہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرتا ہے۔ اس مہینے کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ کون مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون ریاکاری اور نفاق کے طور پر عبادت کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہابیت و نجدیت اور سنیت کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ لیتا ہے۔ اہل سنت کے چہرے جگمگا ہوتے ہیں، ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، اور وہ نمازی جو رسول پاک سے صدورت کر کے نماز روزہ کرتے ہیں ان کا چہرہ یہ مہینہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اور سے اعلیٰ حضرت نہ جانے کتنوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کا کام کرتا ہے، اور یہ عرص فلگرام آپ کو ایک نئے عہد کی یاد تازہ کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے کہ آپ عرص فلگرام میں آئیں اور حضور سیدنا میر عبدالواحد فلگرامی کے ساتھ، ان کی عقیدتوں کے ساتھ آپ تجدید وفا کر کے جائیں کہ ہم صاحب عرص کے فیض و برکات کو لینے کے لیے آئے ہی ہیں، لیکن ہم اسی عقیدے اور اسی مسلک کے ماننے والے ہیں جس کو میر عبدالواحد فلگرامی نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ حضرت سیدنا میر عبدالواحد فلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبع سنابل شریف میں تحریر فرمایا۔ علماء کی 3 جماعتیں ہیں، محدثین کی جماعت، فقہا کی جماعت، صوفیہ کی جماعت، اور پھر ان تینوں کے درجات کو آپ نے واضح فرمایا۔ محدثین کا کیا مقام ہے، فقہاء اسلام کا کیا درجہ ہے، صوفیاء کرام کا کیا مرتبہ ہے۔ میر عبدالواحد فلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، محدثین اور فقہاء اور صوفیاء کرام یہ دین کے محافظ ہیں، دین کے پاسبان ہیں، دین کے ترجمان ہیں،
ان کے راستے پر چلو گے رب تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہم جب حضرت سیدنا میر امیر الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ رب قدیر نے آپ کو اپنے وقت کا عظیم محدث بھی بنایا، اپنے وقت کا عظیم فقیہ بھی بنایا، اپنے وقت کا عظیم صوفی بھی بنایا۔ وہ صرف صوفی ہی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، وہ صرف متقی ہی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، وہ اپنے زمانے کے میر کاروبار تھے۔ رب قدیر نے انہیں ہندوستان میں اپنے ایک عظیم نعمت کے طور پر ظاہر کیا۔ آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔